جی تو اسٹوڈینٹس، آج ہم پاکستان ہسٹری کا، پاکستان موومنٹ کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سملا ڈیپوٹیشن۔ اس ٹاپک کے اندر ہم اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کیا ڈیمانڈز تھیں، لارڈز منٹو نے اس کا رپلائی کیسے دیا تھا، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ایلیگیشنز لگائے تھے ہندوؤں نے اس ڈیپوٹیشن کے اوپر، اور اس کے جوابات کیا ہیں یا اصل حقیقت کیا ہے، وہ ہم آج اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اس طرح کی موسٹ امپورٹنٹ ویڈیوز، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی تیاری کے لیے، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے، وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا تھا کہ 1906 کے اندر لارڈ منٹو، اس وقت جو وائسرائے تھا انڈیا کا، اس سے ملنے کا مسلمانوں نے ایک پلان ترتیب دیا۔ وہ کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ لارڈ منٹو انڈیا کے اندر کچھ ریفارمز، کانسٹیٹیوشن ریفارمز کرنا چاہ رہا تھا، اور اس ریفارمز میں کے حوالے سے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ان ریفارمز سے پہلے جو لارڈ منٹو ہے اس سے ملنا چاہیے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں، تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ ان ریفارمز میں ہونے سے پہلے جو برٹشرز ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ مسلمانوں کی کیا کیا ڈیمانڈز ہیں۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سر آغا خان کی رہبری میں 35 ممبرز کا ایک ڈیلیگیشن لارڈ منٹو کو سملا کے مقام پر ملا۔ تو اس لیے اسی بنا پر اس کو سملا ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے، اور یہ 1906 میں ہوا تھا۔ اس میں مسلمانوں نے کیا ڈیمانڈز کی تھیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی وہ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، جدا گانہ انتخابات کی۔ کیونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے اور ہندو میجورٹی میں، تو ہندوؤں کی میجورٹی ہونے کی وجہ سے جب بھی انتخابات ہوتے تھے تو اس میں میجورٹی ہونے کی وجہ سے وہ ساری سیٹس ون کر جاتے تھے، اور مسلمانوں کو کوئی سیٹس مسلمانوں کو نہیں مل پاتی تھی مائنورٹی میں ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں نے سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی رکھی کہ ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، ان کی سیٹیں ہی الگ کر دیں جن کے اوپر صرف مسلمان جو کینڈیڈیٹس ہیں وہی کنٹیسٹ کریں گے، تاکہ کوئی بھی جیتے تو ایک مسلمان جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہی سامنے آئے۔ تو سب سے پہلے جو ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ جو منسٹریل سروسز ہیں، جو جابز ہیں، جو جاب اپرچونٹیز ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کو پراپر شیئر ملنا چاہیے۔ خاص الخاص انہوں نے اس بات پہ بھی فوکس کیا کہ مسلمانوں کو جوڈیشری کے اندر بھی ان کو ان کا شیئر ملنا چاہیے، مسلمان ججز بھی اپوائنٹ ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ مسلمانوں کو جو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے اندر بھی پراپر ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے، ان کی سیپریٹ سیٹس ہونی چاہیے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہے اس کے اندر بھی ان کو پراپر شیئر ملنا چاہیے، تاکہ یہ جو شیئر ہے ہوگا جو اب نئی ریفارمز آنے جا رہی ہیں 1909 میں جو بعد میں آئی تھی منٹو مولر ریفارمز، تو ان ریفارمز کے حوالے سے مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ وائسرائے کا چاہے ایگزیکٹو کونسل ہو یا امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہو، دونوں میں مسلمانوں کو پراپر شیئر ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور نہ صرف الگ یونیورسٹی ہونی چاہیے بلکہ اس کی جو سنڈیکیٹس ہیں اس کے اندر بھی مسلمانوں کی پراپر سیٹس ہونی چاہیے۔ سینٹ کے اندر بھی مسلمان جو یونیورسٹی کے سینٹس ہیں اس کے اندر بھی ان کی پراپر نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور ایک سجیشن اور بھی دی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، ایک ڈیمانڈ بھی یہ کی گئی تھی کہ جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے۔ تو یونیورسٹی کے حوالے سے مسلمانوں نے کچھ اس طرح کی ڈیمانڈز کی تھیں کہ ان کو سنڈیکیٹ میں بھی شیئر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ الیکشنز ہوں نہ کہ نومینیشن ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی پارٹیسپیشن کے لیے، ریپرزنٹیشن کے لیے جو برٹشرز تھے وہ موسٹلی نومینیٹ کر دیتے تھے اپنے
ہندوؤں کی طرف سے ہو سکتے تھے یا برٹشرز اپنے لوگوں میں سے کر دیتے تھے، وہ چاہے ایگزیکٹو کونسل ہو، وہ چاہے لیجسلیٹو کونسل ہو، دونوں میں وہ نومینیشنز کی بیس پہ ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، تو جس کو مسلمانوں نے نگیٹ کیا اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آگے اب جو بھی ریپرزنٹیشن ہوگی وہ الیکشنز کی بیس پہ ہونی چاہیے، نہ کہ نومینیشنز کی بیس پہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ڈیمانڈز کے اوپر جو مسلمانوں نے ڈیمانڈز کی تھی تو منٹو نے کیا رسپانس دیا تھا، اس کا کیا رپلائی تھا ان ڈیمانڈز کے اگینسٹ، ٹھیک ہے۔ تو منٹو نے ان کو بڑا کارڈلی ویلکم کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے مسلمانوں کی ڈیلیگیشن کو ملے تھے، اور انہوں نے بڑی تسلی سے مسلمانوں کی ڈیمانڈز کو سنا تھا، اور انہوں نے اپنی یقین دہانی کروائی تھی کہ جتنا ممکن ہو سکا مسلمانوں کے ان ڈیمانڈز کو یا مسلمانوں کی یہ جو ریزرویشنز ہیں ان کا ازالہ ضرور کیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ اب چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس سملا ڈیپوٹیشن کی یہ جو ڈیلیگیشن ملا تھا لارڈ منٹو کو، اس کی امپورٹنس آخر کیا تھی۔ تو اس کی امپورٹنس جو اب کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان یقیناً ان سے واضح ہو جائے گی، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ پہلی دفعہ مسلمانوں کی ہسٹری میں کوئی ایک آرگنائزڈ ریپرزنٹیشن کی گئی تھی۔ پہلے بھی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور ہندوؤں کے ساتھ ان کے بہت سارے تنازعات چل رہے تھے، لیکن ہسٹری میں اب پہلی دفعہ مسلمانوں نے کسی ڈیلیگیشن کی بات کی تھی اور سب نے مل کر ایک آرگنائزڈ وے میں کسی وائسرائے کو، کسی برٹشرز کو ملے تھے اپنی ڈیمانڈز کو بتانے کے لیے، اپنے جو رائٹس کے حصول کے لیے۔ تو اس لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے سملا ڈیپوٹیشن کی کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں جو مسلمان تھے انہوں نے ایک آرگنائزڈ ریپرزنٹیشن کی تھی بیفور اینی برٹشرز۔ اس کے بعد جو دوسری امپورٹنس یہ تھی کہ اس سملا ڈیپوٹیشن کے بعد جو ہندو جو تھا جو دوسرا امپورٹنٹ تھا وہ یہ چیز سامنے آئی کہ اس کے بعد جب مسلمانوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ جیسے ہم آج آرگنائزڈ ہو کے ملے ہیں وائسرائے سے جا کے، تو اگر ہم اسی طرح آرگنائزڈ ہوں اور ایک آرگنائزیشن بنا لیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہو، تو وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگی، تاکہ ہم کسی بھی فورم پہ کبھی بھی کہیں بھی اپنے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کی بات کر سکیں گے، اپنی ڈیمانڈز کو منوا سکیں گے۔ تو یوں مسلمانوں نے سوچا اور 1906 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سملا ڈیپوٹیشن تھا وہ فرسٹ سٹیپ تھا ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو تھے انہوں نے بہت ساری ایلیگیشنز لگائیں اس سملا ڈیپوٹیشن کے اوپر۔ اب سملا ڈیپوٹیشن جب مسلمان ملے اس وائسرائے سے جا کے ملے، انہوں نے اپنی ڈیمانڈز رکھیں، تو یہ یقیناً جو ہندو تھے ان کو یہ ایک آنکھ بھی نہ پایا، اور انہوں نے اس ڈیلیگیشن کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اور اب ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے کیا کیا ایلیگیشنز تھے اس سملا ڈیپوٹیشن کے اوپر۔ سب سے پہلے جو ایلیگیشن سامنے آیا وہ تھا امرتا بازار پتریکا، ایک نیوز پیپر تھا، جس نے لکھا کہ اٹ ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ دا ہول آف انڈیا اینڈ سیلف سرونگ برٹش آفیسرز ور انوالوڈ ان اٹس فارمیشن۔ اس نے کہا کہ یہ پورے انڈیا کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، چند لوگ تھے اس کے اندر، اور برٹش کے جو آفیسرز تھے وہ اس ڈیلیگیشن کے پیچھے، اس ڈیپوٹیشن کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ اس لیے ہندوؤں نے اس ڈیلیگیشن کو، اس ڈیپوٹیشن کو انجینئرڈ قرار دے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آرک بورڈ ہے، جو MAO کالج علی گڑھ کا جو پرنسپل تھا وہ اصل میں اس کا اوریجینیٹر تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی ساری جو انسپائریشن تھی وہ ساری کی ساری سملا سے آئی تھی، مسلمانوں کا اس کے اندر کوئی رول نہیں تھا، ان کو بس بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو یہ انجینئرڈ قسم کا ایک ڈیپوٹیشن تھا۔ نہ صرف اخباروں نے اس ڈیپوٹیشن کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا، بلکہ بہت سارے جو ہندو ہسٹورینز تھے انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ جو برٹشرز تھے وہ اصل میں ماسٹر مائنڈ تھے اس ڈیپوٹیشن کے پیچھے، بلکہ خاص الخاص جو مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی،
اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ صرف برٹشرز ہی تھے۔ ساتھ ساتھ ہندوؤں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ڈیپوٹیشن تھا ایکچولی یہ ایک کانسپریسی تھی، ہندوؤں کے خلاف کانسپریسی کی گئی تھی، اور اس میں جو نمایاں نام تھے وہ تھے راجندرہ پرساد، اشوک مہتا اور جی این سنگھ۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کانسپریسی جو چلائی گئی ہے، سازش کی گئی ہے ہندوؤں کے خلاف، اور یہ جو ڈیپوٹیشن ہے وہ صرف اور صرف انجینئرڈ ہے، اور اس کو صرف مسلمانوں کو سامنے لایا گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ساری کی ساری ورکنگ ہے وہ صرف اور صرف برٹشرز نے کی ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو نمایاں نام ہے ان ایلیگیشنز کے حوالے سے وہ ہے ڈاکٹر لال بہادر کا۔ ڈاکٹر لال بہادر نے بہت سارے الزامات لگائے، بہت سارے ایلیگیشنز لگائے اس ڈیپوٹیشن کے اوپر۔ اس میں اگر دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں تو وہ کہتا تھا کہ جو آرک بورڈ تھا وہ اس وقت شملہ میں موجود تھا جب یہ ڈیپوٹیشن، جب یہ ڈیلیگیشن جو وائسرائے سے ملا تھا، جبکہ ان دنوں میں جو علی گڑھ کالج تھا واز ان سیشن، کہ وہ آن تھا، اس میں سارا کام چل رہا تھا، لیکن وہ آن ہونے کے باوجود، کالج ہونے کے باوجود وہ اس وقت شملہ کے اندر موجود تھا، اور یقیناً وہ مسلمانوں کو وہاں سپورٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو وہاں فیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر لال بہادر نے ایک لیٹر کا بھی ذکر کیا ہے، وہ آرک بورڈ کی طرف سے تھا، ایک ان نون پرسن کے نام وہ کہتا ہے کہ اس نے لکھا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ آئی ہیو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دس ڈرامہ۔ تو وہ کوٹ کرتا ہے آرک بورڈ کو کہ اس نے کسی ان نون پرسن کو لکھا تھا ایک خط، جس کے اندر اس نے یہ بات کی تھی کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ بھی ایک ایلیگیشن آیا تھا ڈاکٹر لال بہادر کی طرف سے بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان آنسرز کی، وہ ان ایلیگیشنز کے اگینسٹ جو ہمارے آنسرز ہو سکتے ہیں، جو ہسٹری بتاتی ہے ہمیں کہ کیا تھا، اصل حقیقت کیا تھی۔ اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریجیکشن آف نومینیشن سسٹم۔ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جب آرک بورڈ نے سجیسٹ کیا تھا محسن الملک کو کہ آپ لوگ نومینیشن سسٹم جو ہے اس کو پریفر کریں، وہ سجیسٹ کیا گیا تھا نومینیشن سسٹم کا، نہ کہ الیکشنز کا۔ تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو سامنے آتی ہے، جو حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ تھی کہ جو نواب محسن الملک تھا اس نے بالکل واضح طور پر یہ جو رائے تھی، یہ جو سجیشن تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم جو سسٹم آف نومینیشن ہے اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ کیا کریں گے، ہم الیکشنز کی ہی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو اگر یہ انجینئرڈ ہوتا برٹشرز کی طرف سے، یا آرک بورڈ جو ہے وہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہوتا، تو اس کی یہ جو سجیشن تھی وہ پھر کبھی ریجیکٹ نہ ہوتی۔ تو یوں اس سجیشن کا ریجیکٹ ہونا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ اس کے پیچھے آرک بورڈ تھا یا برٹشرز تھے، تو وہ یہاں پہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا جو لگا ایک حقیقت جو سامنے آتی ہے ایلیگیشنز کے اگینسٹ، وہ یہ تھی کہ وہ جو ڈرافٹ تھا ایڈریس کا، آرک بورڈ نے جو بھیجا تھا نواب محسن الملک کو، جو انہوں نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا، تو وہ نواب محسن الملک نے اس کو واضح طور پر اس کو ڈس اپروو کر دیا تھا۔ اس نے وہ جو ڈرافٹ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کی جو ایکچوئل ڈیمانڈس تھیں، جو ایکچوئل مسلمان جو چاہتے تھے، وہ اس کے اگینسٹ تھی۔ تو نہ صرف مسلمانوں نے وہ جو سجیشنز تھیں ان کی سسٹم آف نومینیشن کی، نہ صرف اس کو ریجیکٹ کیا، بلکہ وہ جو ڈرافٹ آیا تھا اس کے اندر جو امینڈمنٹس تھیں یا وہ چیزیں جو وہ ایڈریس کے اندر شامل کروانا چاہتے تھے محسن الملک نے، اس کو بھی اسٹرانگلی طور پر اس کو ڈس اپروو کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جو
بات کرتے ہیں کہ یہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو بات ہوئی تھی، وہ جو آئیڈیا دیا گیا تھا وہ برٹشرز نے ہی مسلمانوں کو دیا تھا، یا مسلمانوں کو انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کریں۔ ایک یہ ایلیگیشن جو ریز ہوا تھا، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے برٹشرز جو تھے وہ اس کی اپوزیشن میں تھے، وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے اسٹرانگلی اس چیز کو اپوز کیا تھا جب مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے۔ اگر برٹشرز ایک پیج پہ ہوتے، وہ واقعی انجینئرڈ ہوتا یہ ڈیپوٹیشن، وہ واقعی مسلمانوں کو بیک میں یہ ساری چیزیں وہ اس کی حوالے سے فیڈ کر رہے ہوتے، تو وہ کبھی بھی اس جو ڈیمانڈ تھی اس کی اپوزیشن نہ کرتے۔ تو یقیناً اگر انہوں نے اس ڈیمانڈ کی اپوزیشن کی تھی تو اس کے پیچھے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ مسلمانوں کی صرف اور صرف اپنی ڈیمانڈ تھی، اپنے حق کے لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، تو اس میں ان کا رول نہیں تھا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اپوزیشن تھی اس آئیڈیا کی، وہ تھی ہرکوٹ بٹلر کی طرف سے، جو لیفٹیننٹ گورنر تھا اس وقت یو پی کا، اس نے اس کو سب سے زیادہ اپوز کیا تھا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ انجینئرڈ ہی تھا، اس کی بیک اپ میں وہ سارے برٹشرز ہی تھے، تو یہ مسلمانوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی تو اس کی پر انہوں نے اپوزیشن کیوں کی تھی۔ اس کے بعد لال بہادر کا ایک اور ایلیگیشن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آرک بورڈ اس وقت شملہ کے اندر موجود تھا جب یہ ڈیلیگیشن لارڈ منٹو کو ملا تھا۔ تو اس میں ایک بات جو بڑی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرنسپلز ہوتے تھے علی گڑھ کے، تو جب سمر ویکیشنز ہوتی تھی تو اس میں زیادہ تر وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جو ہلی ایریاز ہیں، اسپیشلی جو شملہ کے جو ایریاز ہیں، وہاں پہ جا کے سپینڈ کرتے تھے اور وہاں پہ مونسون انجوائے کرتے تھے وہ سارا۔ تو یقیناً اس وقت بھی جو آرک بورڈ تھا وہ ویکیشنز کے انجوائے کرنے کے لیے وہ وہاں پہ شملہ میں موجود تھا، اور اس وقت جو علی گڑھ کالج تھا وہ اس وقت بالکل آف تھا، وہ ورکنگ میں نہیں تھا، جیسے کہ لال بہادر نے کہا تھا کہ اس وقت ورکنگ میں تھا، اور اس وقت جو آرک بورڈ ہے وہ شملہ میں موجود تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، اس وقت بالکل سمر ویکیشنز تھیں اور اس وجہ سے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لال بہادر ہیں انہوں نے ایک لیٹر کی بات کی تھی کہ جو لیٹر ایک کسی ان نون پرسن کو اس نے لکھا تھا آرک بورڈ نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے میں ہی ہوں۔ تو وہ جو لیٹر تھا وہ ایک تو ان نون پرسن کا اس نے بتایا ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا، تو اس سے بھی اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ لوز ہو جاتی ہے کہ ایک ان نون پرسن کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو بات امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کو کہا گیا تھا لال بہادر کو کہ اگر ایسا کوئی لیٹر ہے تو آپ اس کو پبلش کر دیں، تو اس نے اس کو پبلش کرنے میں جو ہے نا وہ ہیزیٹیشن فیل کی تھی اور اس نے اس کو پبلش نہیں کیا تھا۔ تو یوں اس بات کی یہ بھی دلیل ہے کہ اگر ایسا کوئی لیٹر واقعی ایگزسٹ کرتا تھا تو وہ یقیناً اس کو پبلک کرتا یا اس کو پبلش کرتا تاکہ لوگ اس کو پڑھتے، لوگوں تک یہ بات واقعی پہنچتی، ٹھیک ہے، کہ آرک بورڈ نے کسی کو یہ کہا تھا کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ تو جب اس نے اس بات کو نہیں مانا، اس نے ہیزیٹیشن فیل کی، اور تو پھر یقیناً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو لیٹر والی بات ہے، یہ جو لیٹر والا ایلیگیشن ہے، وہ اس کی کسی قسم کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور جو اس کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کانسپریسی ہی ہوتی، اگر یہ انجینئرڈ ہی ہوتا یا برٹشرز ہی اس کے پیچھے ہوتے، تو کیا اس ڈیلیگیشن کو منٹو سے ملنے کے لیے کیا جو بیوروکریٹک فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنا پڑتی؟ یقیناً نہ کرنا پڑتی۔ اگر وائسرائے خود ولنگ ہوتا اور برٹشرز خود اس کے پیچھے ہوتے، تو وہ ان فارمیلٹیز یا بیوروکریٹک جو فارمیلٹیز ہیں یا ریکویسٹ کا بھیجا جانا، اپروو ہونا اور وہ ساری چیزیں یقیناً ان کی ضرورت نہ پڑتی، تو ڈائریکٹ ان کی ملاقات کروا دی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا، حقیقت کیا ہے کہ مسلمانوں کو ساری فارمیلٹیز پوری کرنا پڑیں، اور اس کے بعد ان کی ملاقات لارڈ منٹو سے ہوئی اور یوں شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے نا وہ اس کا انعقاد ہوا۔ اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ
ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ 8 اگست تک جو لارڈ منٹو تھا وہ ابھی تک انڈیسائیڈڈ تھا کہ اس نے ڈیلیگیشن سے ملنا ہے یا نہیں ملنا، مطلب اس نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا کہ اس نے ڈیلیگیشن کو ٹائم دینا ہے یا اسے ملنا ہے یا نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی دن ہی اس نے جان مورلے کو لکھا تھا، وہ لکھتا ہے کہ آئی ہیو ناٹ یٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو میٹ ڈیپوٹیشن۔ تو اس سے بڑی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ 8 اگست کو بھی ابھی تک لارڈ منٹو نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا تھا کہ وہ ڈیپوٹیشن سے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد 10 اگست کو ایبسٹن جو ایک ممبر ہے وائسرائے کی کونسل کا، وہ منٹو کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن سے ملیں۔ اس کی سجیشن کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آرک بورڈ کو بتایا جائے کہ جو وائسرائے ہے وہ اس ڈیلیگیشن سے ملنے کو تیار ہے۔ اور اس نے یہ بھی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ اگر آپ وائسرائے کو ملنا چاہتے ہیں، ڈیلیگیشن ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے پراپر ریکویسٹ بھیجنا پڑے گی، اور اس جو میٹنگ والا دن ہے اس سے 2 دن پہلے آپ کا جو ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ آف ایڈریس جو آپ وہاں پہ خطاب کریں گے، ٹھیک ہے، وہ سارا ڈرافٹ 2 دن میٹنگ سے پہلے بھی وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ تو اس لیے جو نواب مسلم ملک تھے انہوں نے ایک فارمل ریکویسٹ کی تھی فار میٹنگ آن 7 سپٹمبر 1906۔ تو یہ فارمیلٹیز تھی جو ساری پوری کی گئی تھی۔ تو یقیناً یہاں سے بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر برٹشرز نے یہ اس کو بیک کیا تھا، یا وہ یہ سارے ڈرامے کے پیچھے سے فرض کریں، تو پھر یہ اس طرح کی فارمیلٹیز کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً یہ فارمیلٹی جب پوری کی گئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی آپ نے جو ارینجڈ ڈیلیگیشن تھا، ڈیپوٹیشن تھا، اس میں برٹشرز کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور سب سے امپورٹنٹ جو دلیل ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مسلم ملک نے تقریباً 4000 روپیز جو کنگ اینڈ کمپنی تھی اس سے ادھار لیے تھے، اور وہ بھی 7% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر۔ اور وہ یہ ان کی یہ چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ جب ہم ڈیلیگیشن ہم ترتیب دیں گے تو باقی لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، تو ہم یہ جو لون ہم نے لیا ہے وہ ہم ان کو واپس کر دیں گے۔ لیکن وہ کسی وجہ کی بنا پر ایسا پاسبل نہ ہو سکا، اور جب مسلم ملک کی جب وفات ہوتی ہے تو کمپنی جو ہے نا وہ اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور ایون مسلم لیگ کو وہ لکھ بھیجتی ہے کہ ہم ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو کنفسکیٹ کر لیں گے اگر ہمارا قرض نہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سملر ڈیپوٹیشن جو ہے وہ واقعی ارینج تھا، ٹھیک ہے نا، اور برٹشز گورنمنٹ کے بہاف پہ ہو رہا تھا سب کچھ، تو کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس ڈیلیگیشن کے لیے ارینجمنٹس بھی کر دیتے؟ کیا یہ جو ایکسپینسز تھے وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے کچھ زیادہ تھے؟ تو کیا مسلمانوں کو ادھار لے کے یہ اس کا ارینج کرنا پڑتا؟ تو یہ یقیناً یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے لیے جو مسلمانوں کی یہ اپنی ہی ارینج سب کچھ تھا، ان میں برٹشرز کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس کے پیچھے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہندوز ہیں، ہندو رائٹر ہیں، ان کے بھی کچھ ویوز ہیں اس سینیریو میں، کیا یہ واقعی انجینئر تھا یا نہیں تھا، کہ مسلمانوں کی اپنی ڈیمانڈ تھی یا اس کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ بھی تھا۔ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ نیم ہے وہ ٹیپتھی کیا ہے؟ ٹیپتھی اپنی ایک بک میں دا ایکسٹریمسٹ چیلنج، اس کے اندر یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو سملر ڈیپوٹیشن تھا واز ناٹ دا ریزلٹ آف اینی کانسپریسی بٹ واز ارینجڈ بائی مسلمز دیم سیلوز۔ کہ اس میں یہ یقیناً یہ بات یہاں سے کلیئر ہو جاتی ہے، اس کے ورڈز تھے کہ یہ جو ایک کانسپریسی وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں نے خود ارینج کیا تھا اپنے طور پہ۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک پروف مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایم ایس جین وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہیڈ نو ہینڈ ان دی فارمیشن آف سملر ڈیپوٹیشن، کہ کس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا گورنمنٹ کا اس سملر ڈیپوٹیشن کے پیچھے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر شیلا سین کی، تو وہ ان کے ورڈز کے مطابق ہے کہ جو پروپوننٹس آف
Similar deputation were no other than नवाब मुस्लिम मुल्क एंड हिज फ्रेंड्स। इसलिए सिमिलर डेपुटेशन के पीछे जो लोग थे वो मुस्लिम मुल्क और उनके बाकी जो करीबी दोस्त हैं सिर्फ वही थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। ये अगेन ये इस बात की निगेशन है कि ये एक इंजीनियर था या ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट करते रहते। इसी तरह बी आर नंदा उसने भी इस बात की कंफर्मेशन की है कि ये जो सिमिलर डेपुटेशन था ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों ने ही अरेंज किया था और वो सिर्फ अपनी डिमांड्स के लिए गए थे। इसमें जो अंग्रेज़ थे उनका इसमें कोई रोल नहीं था। तो अब अगर हम इस पूरी डिस्कशन को अब कंक्लूड करें तो ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि जो सिमिलर डेपुटेशन 1906 में जो डेलीगेशन की फॉर्म में मुसलमान मिले थे, वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो से, तो उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी वो उसके सामने रखी थी और उसने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था। उसने यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं उनको माना जाएगा और यकीनन उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिमांड थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट और उसको 1909 की जो रिफॉर्म्स थी उसमें मान लिया गया था। लेकिन अगेन हिंदुओं को ये बात बिल्कुल गवारा ना हो सकी और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगा दी और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए कि ये मुसलमानों का अपना डेलीगेशन नहीं था, अपना डेपुटेशन नहीं था, बल्कि ये इंजीनियर था और उसके पीछे अंग्रेज़ों का हाथ था। लेकिन हकीकत कभी छुप नहीं सकती, तो हकीकत बिल्कुल वाज़ेह रही। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो अभी हमने पहले डिस्कस किए उनसे भी और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे इवन हिंदू राइटर्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो सिमिलर डेपुटेशन था ये सिर्फ मुसलमानों की अपनी काविश थी, इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं था। तो यूँ ये सिमिलर डेपुटेशन था वो एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप था पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्ट्री के अंदर, इसके ऊपर ये कुछ डिस्कशन थी। फर्दर अगर आप इस तरह की डिस्कशन चाहते हैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर, आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलेंगी।